آج کل نا ایک احساس بہت ہی عام ہو گیا ہے، مایوسی کا احساس، نا امیدی، اور یہ سوچ کے بس ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اب چاہے وہ امتحانات میں کامیابی نہ ملنا ہو یا کوئی کاروبار شروع کیا اور فوراً سے نتائج نہیں مل رہے، تو بہت سے لوگ خود کو ایک ایسی مایوسی میں گھرا ہوا پاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیں آج اس جدید دور کی مایوسی کی جڑوں کو کھودتے ہیں اور ایک ایسا فریم ورک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ہمیں اطمینان اور سکون کی طرف واپس لے جا سکے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا روڈ میپ۔ ہم پہلے اس مسئلے کو سمجھیں گے، پھر جانیں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اور آخر میں ایک ایسے طاقتور فریم ورک پر بات کریں گے جو اس کا حل پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وبا کی، یعنی مایوسی کی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل ناکامی اور مایوسی کا احساس اتنا زیادہ عام کیوں ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اصل میں سارا مسئلہ ہے فوری نتائج کے کلچر کا، اور ساتھ ہی مسلسل اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہنا۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ نوجوانوں نے ایلون مسک جیسی چند ایک غیر معمولی مثالیں تو دیکھ لی ہیں، لیکن وہ ہزاروں دوسری کہانیاں نہیں دیکھتے جہاں کامیابی کے لیے کتنا وقت اور کتنی محنت لگی ہے۔ تو جب انہیں وہ راتوں رات والی کامیابی نہیں ملتی نا، تو وہ خود کو بالکل ہارا ہوا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا محسوس کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی تشخیص میں دو بنیادی وجوہات سامنے آتی ہیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ چیز نا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ایک مرکزی تضاد دکھایا گیا ہے۔ ہمارا جو قدیم دماغ ہے نا، اس کی وائرنگ ہمارے آج کے جدید ماحول کی وجہ سے بالکل مغلوب ہو چکی ہے۔ سوچیں، ہمارے آباء و اجداد اس وقت زیادہ کھاتے تھے جب کوئی شکار ملتا تھا، کیونکہ انہیں اگلے کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں جو ہمیں ہر لمحہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر اکسا رہا ہے۔ یہ جو اوورلوڈ ہے نا، یہ ہمارے دماغ میں ڈوپامین یعنی خوشی کے کیمیکل کی ایک ایسی دوڑ پیدا کرتا ہے جو قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسی ترغیبات کا سامنا ہے جن کا ہمارے آباء و اجداد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف فوڈ سائنٹسٹ ہیں جو ہمارے کھانوں کو اور زیادہ نشہ آور بنا رہے ہیں تاکہ ہم کبھی رک ہی نہ سکے، اور دوسری طرف ہے سوشل میڈیا، جہاں دوسروں کی چمکتی دمکتی زندگیاں دیکھ کر اپنی زندگی بالکل پھیکی لگنے لگتی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ جو گہری بے چینی ہے، یہ اکثر احساس محرومی سے پیدا ہوتی ہے، اور مسلسل موازنے کی دنیا میں یہ احساس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی ساری کی ساری خوشی کسی ایک چیز کے ملنے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر وہ چیز نہیں ملتی، تو وہیں سے مایوسی جنم لیتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے ایک بہت ہی طاقتور نقطۂ نظر کی تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی نتیجے سے توجہ ہٹا کر خود عمل پر، اس سفر پر توجہ مرکوز کرنا۔ یہاں ایک ایسا سوال اٹھایا گیا ہے جو ہماری سوچ کو بالکل بدل سکتا ہے۔ یہ خواہش اور جدوجہد کے ساتھ ہمارے پورے تعلق کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا پتہ اصل انعام وہ چیز نہ ہو جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، بلکہ وہ تبدیلی ہو جو اس دعا کرنے کے عمل سے ہمارے اندر آ رہی ہے۔ اور یہ بات اس بنیادی خیال کی کیا ہی شاندار وضاحت کرتی ہے کہ جد و جہد کے ذریعے جو روحانی تعلق بنتا ہے نا، وہ خود اصل خواہش سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے وہ چیز نہ دے، بس یہی کیفیت، یہی مانگنے کی لذت چاہیے۔ دعا خود ایک مقصد بن جاتی ہے، ذریعہ نہیں۔ اچھا، اس خیال کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری مثال دی گئی ہے جو زندگی کے غیر متوقع موڑوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ذرا اس سادہ سے بھروسے کے بارے میں سوچیں جو ایک بچے کو اپنے والد یا والدہ پر ہوتا ہے جو گاڑی چلا رہے ہیں۔ اگر والدین گھر کے راستے سے ہٹ کر گاڑی کہیں اور بھی موڑ لیں تو بچہ گھبراتا نہیں ہے، اسے یقین ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک انسان پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں، تو جب زندگی ہماری امید کے مطابق نہیں چلتی تو ایک اعلیٰ منصوبے پر بھروسہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کاش والے پچھتاوے سے نکل کر تقدیر پر بھروسہ اور قبولیت کی طرف بڑھا جائے۔ یہ سوچ کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، انسان کو ایک بہت گہرا سکون دیتی ہے۔ اور آخر میں آئیے کچھ عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ طریقے ہمارے دماغ کو شکر گزاری اور اطمینان کے لیے دوبارہ سے ترتیب دینے میں، یعنی ری وائر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے
اسے آپ گریٹیٹیوڈ تھراپی کہہ لیں۔ بہت سادہ سا ہے، صرف 3 قدم ہیں۔ دیکھیں، ہمارا دماغ نا قدرتی طور پر اچھی چیزوں کو، مثبت چیزوں کو بھول جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر نعمتوں کو یاد کیا جائے اور پھر سجدہ شکر کے ذریعے جسمانی طور پر اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ یہ جو بھولنے کی عادت ہے نا، اس کو توڑنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک اور خطرے سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ ہماری جو مسلسل سکرولنگ کی عادت ہے نا، وہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو کمزور کرتی ہے جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دماغ کی لائبریری کی طرح ہے جہاں یادیں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آسان معلومات تو رہ جاتی ہیں، لیکن گہری سوچ اور اہم معلومات کو برقرار رکھنے کی ہماری صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ہماری یادداشت شارٹ ٹرم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک مثبت معلوماتی غذا اپنائی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے دماغ کو امید اور اچھے خیالات سے مسلسل سیراب کیا جائے۔ فون پر ایک فولڈر بنائیں یا ایسے دوستوں سے بات کریں جو آپ کو یاد دلائیں۔ یہ مسلسل یاد دہانیاں بہت بہت ضروری ہے۔ آخر میں ہمیں ایک قابل عمل چیلنج کے ساتھ چھوڑا گیا ہے، ایک ایسا خیال جسے ہم اپنے دن میں آگے لے جا سکتے ہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سی ایک نعمت ہے جس پر اس وقت ابھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟